غور کریں کتنی خوبصورت نظر تھی۔ اس صحابی رسول نے یہ نظر مان لی کہ پیارے محبوب علیہ السلام یعنی بدر سے واپس آ گئے۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے، میں اس خاتون گستاخ کا سر اتار دوں گا، یہ نظر مان لی۔ اب غور کریں کتنی خوبصورت نظر ہے۔ جب اس صحابی رسول کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام پیارے محبوب علیہ السلام کو فتح ہوئی، جنگ بدر میں پتا ہوئی کہ حضور علیہ السلام جنگ بدر سے مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ جب اس صحابی رسول کو پتا چلا، آپ غور کریں، آنکھوں سے بندہ نبی نہ ہو، پھر رات کا وقت ہو، کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو، پھر تلاش کرنا، یہ سارے کام، یہ ساری باتیں مشکل ہیں۔ رات گزرتی گئی، یہ صحابی رسول جب رات کا یعنی نصف رات کا وقت ہوا، یعنی آدھی رات گزر گئی، آنکھوں سے نبی نہ آئے، کسی کا گھر تلاش کرنا ہو، یہ ساری باتیں مشکل ہیں۔ لیکن غور کریں، جب رات کا وقت یعنی نصف رات کا وقت تھا، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اس خاتون کے گھر پہنچ گئے۔ حتی دخل علیہا فی بیتہا، حتیٰ کہ آپ اس عورت کے گھر میں چلے گئے، یعنی فی بیتہا چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فحسبہا یادہ، اس عورت کو ہاتھ لگایا، محسوس کیا اس عورت یعنی اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کے دوسرے بچے سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ہمدردی اور نرمی یہ سارے تقاضے ہو سکتے ہیں، مگر اس کا جرم اس نے ایسی آگ لگائی ہے کہ ایک نبی نہ معذور بندہ اس کا سر اتارنے نکلا ہے۔ یہ ساری مہربانی کی چیزیں دل سے نکل چکی ہیں۔ اب غور کریں، نہ یہ خیال آیا کہ یہ عورت ہے، نہ یہ خیال آیا کہ یہ ماں ہے بچوں کے اور بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ یہ سارے تقاضے ہیں جو محبت والے، لیکن یہ سارے دل سے اتر چکے ہیں، دل سے نکل چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، اس نے ایسی آگ لگائی ہے، اللہ کے سچے رسول کو اذیت دی ہے۔ حضرت محترم، آپ نے تلوار اوپر سے ماری نہیں، بلکہ تلوار سینے پر رکھ کر اوپر اپنا وزن ڈالا، سینے پر رکھ کر تلوار، یہ صحابی رسول اوپر بیٹھ گئے اور رات کے اندھیرے میں قربان جائے اتنا یعنی تلوار پیڑ سے یعنی پیڑ کے پیچھے سے نکال دی، دو ٹکڑے کر دیے اندھیرے میں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ وہ کام کیا نہیں، روشنی والا کام۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں جنگ بدر میں جا رہا ہوں۔ اس گستاخ کو کون ہے جس نے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کعب بن اشرف کے بارے میں فرمایا، فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کا زمین پر رہنا اچھا نہیں ہے، زمین پر رہنا اچھا نہیں ہے، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اس خاتون کے بارے نہیں فرمایا تھا۔ اب غور کریں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نے دیا، لیکن ادھر یہ معاملہ اس سے جدا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، ادھر یہ نظر مانے ہوئے تھے کہ میں نے اس کا سر اتارنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئیں گے۔ اب غور کریں، یہ سارے معاملے ہیں، گستاخی کی ہے، لہذا اس کا سر اتارنے کی اجازت نہیں۔ لیکن حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں پوچھا، اس کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے، پھر بڑے حوصلے کے ساتھ باہر نکلے۔ نماز فجر کا وقت ہوا، میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار نے سلام پھیرا، میرے محبوب علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، لما انصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الى عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو عمیر پر نظر پڑی۔ قربان جائیں، جب میرے محبوب علیہ السلام سلام پھیرتے ہی ارشاد فرمایا، اقتلت بنت مروان، کہ عمیر اسماء بنت وران کو یعنی مروان کو قتل کر آئے ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غائب کی خبر دی۔ حضرت عمیر نے عرض کی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا تمام کام کریں۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سہارا ملا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضرت عمیر فرماتے ہیں مجھے سہارا ہوا، یہ ڈر تھا کہ مجھ پر یہ الزام نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اتنا فتویٰ چلاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا نہیں، خود ہی اس کا سر قتل اس کا سر در سے جدا کر دیا۔ پہلے آپ فرماتے ہیں پہلے مجھے یہ ڈر تھا، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ فرماتے ہیں مجھے سہارا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو مجھے حوصلہ ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے محبوب علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا تو نہیں ہے اسما بنت مروان کو قتل کرنے کی وجہ سے میں نے کوئی جرم کیا کہ مجھ پر یہ کفارہ تو نہیں ہے؟ اے میرے محبوب علیہ السلام کچھ مجھ پر لازم آتا ہے، میں نے کچھ جرم کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا، فرمایا یہاں وہ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی جرم ہو یا کوئی حرج ہو قربان جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ نہیں ہوا، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام جس وقت یہ لفظ بولے تو حضرت عمیر خود کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کیوں نگاہ اٹھائی اور دوڑائی، بائیں طرف دائیں طرف فجر کی جماعت تھی، اس کے بعد درس تھا، تو ہم بھی فجر کی نماز کے بعد اور پھر قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صدیق و عمر، سعد و سعید تمام صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ ایسے بندے کی زیارت کروں جس نے غیب پانا رب کی مدد کی ہو، اس کے محبوب کی مدد کی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اس بندے کو میرے عمیر کی زیارت کر لے، میرے عمیر کی زیارت کر لے، قربان جائیں اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو روشنی میں دن میں کام کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے وہ کام کیا ہے۔ تو حضرات محترم ناموس رسالت پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اس ذات کے بارے اگر کوئی زبان درازی کرتا رب فرماتا ہے کہ اس نے مجھے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب بن اشرف نے مجھے رب کو اذیت دی ہے کہ مجھے میرے بارے میں زبان درازی کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے رب کو اذیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔